اور اس کتاب کے اقتباسات کو پڑھ کر کے قلوب و اذہان کو منور و مجلا کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. زور سے لگائی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. سادات کرام. خانقاہ اصدقیہ. پیغام اسلام سینٹر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عہد حاضرہ مسلمان. ماشاءاللہ میں اپنے دانشوروں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس طرف کی جو کرسی کو خالی رکھا ہے اگر اس طرف سے پر کر دیں تو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ کے آگے سے جانے کی زحمت نہ ہو. وہ جہاں خالی جگہ دیکھیں وہیں بیٹھ جائیں گے. اب تھوڑا سا ماشاءاللہ. اس کتاب میں قابل مبارکباد ہے عبدالرحمن انصاری صاحب کہ انہوں نے ایسے اہم کام کے لیے ماشاءاللہ تشریف لائے. میں اس کتاب میں جو فہرست ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بتا ہی دوں گا, وہ بھی ضروری ہے. اچھا فہرست سرکار بتائیں گے تو میں اس کے اقتباسات کو تھوڑا سا پڑھ دیتا. بہت ضروری ہے. دور حاضر کا بہت سنجیدگی والی بات ہے اور ایسے پروگرام کی گاہے بگاہے ضرورت بھی ہے. دیکھیے دور حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ کیا ہے؟ دور حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ دور حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ حضرت فرماتے ہیں جس چیز لگ جائے گا امام کی بڑائی شروع کر دے گا. اگر بے وقوف ہو ذرا سوچو تو اپنا تو جائزہ لو, سیدھا پیچھے پڑ جاتا. تو جب مولوی مولانا سے لوگ بزر ہو جائیں گے تو ان کی بات کہاں سنیں؟ جس کی بات آپ سنتے اس کی پہلے اہمیت دل میں ہوگی تو اس کی بات پر عمل کریں گے نا. بہت پیاری ایک حدیث آپ نے جو نقل کیا ہے اس کو پڑھ دیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے, جب مال غنیمت کو دولت, آج کے حالات میں ایسا ہو ہی رہا ہے, ترشتی تو کم بدماش نہیں, جب مال غنیمت کو دولت, امانت کو مال غنیمت اور زکات کو تاوان سمجھا جائے. آج ہمارے بہت سے رئیس ایسے ہی کر رہے ہیں. دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے, علامہ بن جاؤ, نام و نمود ہوگا, مفتی بن جاؤ, بہت آہوا ہوگا. آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے, اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے. مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے, ظاہر سی بات ہے جس کی کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں جماتا ہے. فاسق و فاجر آدمی قبیلہ کا سردار بن جائے, جتنا بڑا گھوٹالہ باز اتنا بڑا بھائی. گھٹیا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے, جتنا سٹا, جوا, رشوت, الٹا سیدھا, اڈر مڈر کرتا ہے, بھائی سب سے بڑا لیڈر بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے, سلام نہ کرو تو بس مسلح سے ہٹنے کو تیار ہو جائے. گانے والی عورتیں اب باجے عام ہو جائے, شراب پی جائے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں. اب دیکھ لیجیے ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی صحابہ پر بھوک رہا ہے, کوئی اہل بیت پر بھوک رہا ہے. اللہ کا فضل ہم اہل سنت ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے الناو ہے عطرت رسول اللہ. تو اس وقت تم سرخ آندھی, زلزلہ, زمین دھس. نحمدک یا اللہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين.
صدق اللہ العظیم. آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب تو خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور درد دل شوق عمل جذبہ ایما ہونا، درد دل شوق عمل جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. اور ڈاکٹر اقبال بہت اچھے انداز میں کہہ کر ہم اور آپ کو یہ بتا دیے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عیادت ہے تو دیکھ ان کو یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. حضرات، قرآن مقدس ہم اور آپ کے لیے ایک لائحہ عمل ہے جس میں رب کائنات نے ہم اور آپ کو قیامت تک جھنجھوڑ دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ مت ڈرو مت گھبراؤ، تم سربلند رہو گے اگر تم سچا ایمان والا بن کر رہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ آتا ہے، ذکر آتا ہے. آپ عمل اعلان صحابہ کرام کے مجمع میں فرماتے ہیں کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا. تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، گھبرا گئے. آپ تمام صحابہ کرام کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی. سرکار نے کہا فتنوں کا ظہور ہوگا، لیکن کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی پوچھنے کا، نہ کسی کے اندر یہ ہمت تھی کہ سرکار سے پوچھے. حضرت مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ من مخرج، اس کا راستہ کیا ہے فتنوں سے نکلنے کا. چاہتے تو سرکار سے سوال کر سکتے تھے یا رسول اللہ کون کون سا فتنہ ہوگا، کیسا فتنہ ہوگا، کس طریقے کا فتنہ ہوگا. صحابہ کرام تضیع وقت کو بیکار سمجھتے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت مولا کائنات عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیا کہ اس سے نکلنے کا راستہ وہ قرآن و قرآن مقدسہ. اگر تم قرآن مقدسہ پر صحیح طریقے پر چلو گے تو کوئی فتنہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. قرآن کی راہ کو اختیار کرو گے تو دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے. آج دور جدید ہے، الہاد پرستی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مادیت کا زمانہ ہے، سب سے بڑا المیہ سمجھتی ہیں. اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے میں ان کا دل برداشتہ ہے، ذہن و فکر ان کے جھنجھوڑ چکے ہیں آج. لیکن آج کل کا مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ ہم سے آگے کوئی نہیں ہے. اگر آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان مادیت پرستی اس قدر اپنا چکے ہیں کہ غیروں کو بڑھاوا دینے میں سب سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. غیر کو فروغ دینے میں اپنے لوگوں کی تائید سب سے زیادہ نظر آتی ہے. مجھ سے پیشتر حضرت مفتی حسن منظر صاحب قبلہ نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ آپ کو ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں کرے گا، سب سے پہلے آپ کو کسی سے بدظنی پیدا کر دیں گے، آپ کے ذہن و دل دماغ پر کسی کی نفرت کو ساجا کر دیں گے، تب جا کر وہ دھیرے دھیرے اس سے دور ہوں گے. یقیناً ہم اور آپ اس چیز کو چیز کر رہے ہیں. ہمارے ماحول میں سب سے پہلی چیز تعلیم. آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بچوں کو اس قدر تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچے نہ جانے کیا سوچتے ہیں اور ان کے ذہن و فکر میں کون سی بات آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی جیسے جیسے راستے سے گزر رہے ہیں، اسلام کا کون کون سا دور کس مرحلے سے گزر رہا ہے ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے. بزرگان دین سلف صالحین کا کیا دستور تھا، کیا طریقہ تھا. اگر ہم اور آپ کی بات ہوتی تو ہم سوچتے چلو آنے تو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، نہ عمر بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. کیا دیکھیں کہ لکڑیوں کو کاٹ رہے ہیں، بازار لے کر جا رہے ہیں. سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ کسی طرف نظر کریں، مگر جس طریقے سے آپ کے وائی فائی کے آپشن اگر آن ہوتا ہے تو آپ جہاں سے گزرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں وائی فائی لگا ہوا ہے. اسی لیے ولی را ولی میں شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی دھیرے دھیرے ان کے ساتھ آگے بڑھے گئے، لکڑی کاٹے بازار میں فروخت کیے. پھر دوسری بار آتے ہیں، پھر وہ شخص لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد پھر بازار لے کے وہاں فروخت کیے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے رہا نہیں گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بس لکڑیوں کو کاٹ رہا ہوں. اس کے بعد کہا آرام کروں گا. ایک درخت کے نیچے وہاں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا. حضرت جنید بغدادی بھی وضو کیے، وہ شخص بھی وضو کیے. وضو کرنے کے بعد
حضرت جنید بغدادی نے کہا جناب آج آپ نماز پڑھائیے، آج آپ نماز پڑھائیے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، نماز تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ نہیں، کہا میری خواہش ہے کہ آج آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت جنید بغدادی کافی زیادہ ان کو اصرار کرنے لگے، مجبور ہو گئے۔ کہا دیکھیے حضور، میں نماز پڑھاؤں گا مگر اپنے ذمے پہ پڑھیے گا، اپنے ذمے پہ نماز پڑھیے گا، اس کے بعد مجھے کچھ نہ کہیے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، نماز تو نماز ہوتی ہے، اپنے ذمے ہو یا آپ کے ذمے ہو، جیسے پڑھائیں گے آپ ویسے ہم پڑھیں گے۔ اب حضرت جنید بغدادی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نیت کر لیے نماز ظہر کی۔ کون سی کیفیت تھی جو آپ اس وقت پڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نماز پڑھایا ضرور ہوں لیکن جب تک رب کی جانب سے جواب نہیں آیا میں نے رکوع بند نہیں کیا۔ میں اس وقت تک سبحان ربی الاعلیٰ دوسری مرتبہ نہیں پڑھا جب تک میرا رب نے نہیں کہا لبیک یا عبدی لبیک۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ نماز کیسی تھی اور بزرگان دین کا طریقہ کیسا تھا۔ آج ہم اور آپ کے ذہن و فکر سے یہی چیزیں نکالی جا رہی ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو جب نماز کی بات کہی جاتی ہے میں خود کہتا ہوں تو جواب ملتا حضرت نماز میں کیا ہے، عمل ہی تو ہے، کوئی بھی دوسرا عمل کر لیں گے ہو جائے گا، کوئی دوسرا کام کر لیں وہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ہماری قوم آج کس طرف جا رہی ہے؟ ہم لوگ فقط خانقاہی لوگ بیٹھے ہیں، زبان درازی نہ ہو جائے، بہت سنبھل کر بول رہا ہوں۔ آج بہت سے لوگ خانقاہوں کا سہارا لے کر تمام عمل کو ترک کر دیے ہیں۔ خانقاہوں کا نام لے کر وہ لوگ اپنے نہ جانے جو شریف باتیں ہوں تمام باتوں کو پس پشت ڈال دی اور کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے، جبکہ خانقاہی لوگوں کا ہی یہ کام ہے کہ شریعت میں لا دے اور انہی کا ان لوگوں کے لیے ذہن و دل و دماغ کو صاف کرنے کا کام خانقاہی لوگوں کا ہوا ہے۔ لیکن خانقاہوں کا سہارا لے کر یہ کہہ رہے ہیں۔ آج حضور حضرت علامہ سید سیف الدین ازتک صاحب قبلہ سرکار کی ذات سے میں بخوبی واقف ہوں، ہر پہلو کو میں دیکھتا ہوں، قلبی، فکری، ذہنی، تحریری، تقریری، خطابی، ہر دعوتی پروگرام کو میں دیکھتا ہوں اور الحمدللہ دن و رات ان کا مشغلہ کیا ہے، سوچتے کیا ہے، فکر کیا ہے، ذہن کیا ہے اور قوم و ملت کے تئیں سوچتے کیا، ہر ایک باتوں کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کاش ہمارے مسلمان نوجوان حضرت کے ان پہلوؤں کو اور حضرت کے اس قدم جو آپ آگے بڑھا رہے ہیں شانہ بشانہ چلیں گے تو یقین مانیے پھر ہمارے سامنے وہی دور انقلاب پیدا ہو جائے گا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں انقلاب آیا تھا، جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انقلاب آیا تھا، جو حضرت عثمان ذو النورین مولا کائنات کے زمانے میں انقلاب آیا تھا۔ شرط یہ ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ اگر کاش آج بھی ہم شریعت اسلام کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لبادہ بنا لیں، سب سے قیمتی زیور بنا لیں اور ہم اپنے طریقہ کار کو آج بھی سلف صالحین کے طور طریقے پر لے کر چلیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں جھنجھوڑ نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ ہم ہی تو وہ ہیں جو اندلس کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کے نغمہ کو بلند کیے تھے، ہم ہی تو وہ ہیں جو فاران کی چوٹی سے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کیا، ہم نے سرکار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زمانے میں لا الہ الا اللہ کے نغمہ کو پڑھتے رہے، ہم ہی تو وہ ہیں جو اس دنیا کے سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرائے، ہمارے ہی وہ پروج تو ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں اللہ اور اس کے رسول کے تحریک کو آگے بڑھاتے رہے۔ پھر آج ہمارے اندر یہ کمزوری کیوں آ گئی ہے؟ آج ہمارے اندر یہ کم ہمتی اور بے بسی کا نظارہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف فرق یہی پڑ گیا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے مادیت پر زیادہ بھروسہ کر کے روحانیت کو چھوڑنا شروع کر دیے ہیں۔ کاش ہمارے اندر بھی آج وہی ایمان، وہی جذبات، وہی شوق، وہی خواب دوبارہ بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ہمارا کل کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ پھر سے لوٹ کر ہمارے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مولا تعالیٰ ہم اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص صاحب کتاب حضرت علامہ سید سیف الدین صاحب قبلہ کو رب تعالیٰ مزید زور قلم عطا فرمائے، زور بازو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ان مشائخ نظام کا سایہ ہم اور آپ کے سروں پر تعبیر قائم فرمائے، آمین بجائے کہو یاسین۔ السلام ماشاءاللہ، واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمد نور الحق صاحب قبلہ سے آپ ان کے دلی اور حالات حاضرہ پر ان کے خیالات کو ہمارا سماعت کر رہے تھے۔ صحیح فرمایا، آج بہت سے لوگ خانقاہ کا حوالہ دے کر، حوالہ والی بات بہت اچھی ہے، حوالہ ہی میں تو بہت الٹا سیدھا کر دے رہے۔ حضرت سرکار غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم ہر شخص پر ضروری اللہ سے مخدوم پاک نے فرمایا
آج سب سے بڑی بات ہے ہم بزرگوں کی بات تو سننا آپ پڑھنا چاہتے ہی نہیں، اسی لیے یہ سب معاملہ ہے۔ اگر شریعت اس پر عمل نہیں ہے اس کا تو طریقت کا لاکھ دعویٰ کر لے، وہ حقیقت میں طریقت والا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ اور اللہ کا فضل ہے ہم ایسے آقاؤں سے ہمارا تعلق ہے جو چموانے والے پیر نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے عمل والے شریعت و طریقت والے ہمارے آقا زادے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج دھرے رہتے ہیں۔ عہد حاصلہ مسلمان صفحہ نمبر 194۔ اسباب ابتداء کیا ہے؟ حضرت نے جو تحریر کیا ہے، حضرت نے فرمایا اس میں اس کی چند وجہ ہیں، 22 وجہ حضرت نے فرمائی۔ پہلی، سب سے پہلی وجہ اسلامی اقتدار کا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے قاتل الفقر ان یکون کفرا، ظاہر سی بات ہے کہ رعایا تو اپنے بادشاہوں کے ماتحت ہوا کرتی ہے نا، اقتدار جیسا ہوگا ماحول تو ویسا ہی بنے گا۔ کی کوششوں میں پیش ہیں، وہ ایک طرف مسلمانوں کو کھلے طور پر عیسائی بنانے کی مہم چلا رہے ہیں تو دوسری طرف وہاں مسلمانوں کو فکری ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر مکمل نہ بدل سکے تو کم از کم قرآن و سنت میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کا نام مسلمان ہے وہ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ تو 200 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، اس دور میں تھی نہیں، یہ نہیں تھا، قرآن شریف جو یہ تو اب چمڑے کے اوپر لکھی ہوئی تھی، تو یہ طرح طرح کے خرافات کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب پھر صحابہ کے اوپر اعتراض کریں گے، اہل بیت پر اعتراض کریں گے۔ جو پہنچانے والے ہیں آپ کی نظر میں وہی جب معتبر نہیں ہوں گے تو ان کی پہنچانے والی بات کیسے معتبر ہو جائے گی؟ سوچنے والی بات۔ آج دیکھیے گا ایک چیز پورا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، اکثر اسکول جو ہے کہاں ہے، یہ کلکتہ میں دیکھ لیجئے، بمبئی میں دیکھ لیجئے، کیا اخلاق ہے؟ کہاں ہے؟ جہاں عیسائی چرچ ہے نا وہاں بڑے سے بڑے انگلش میڈیم اسکول ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ کالج کے چکر میں نہیں ہے، اسکول بنانے کے چکر میں۔ 10ویں تک ہی اب بچوں کے ذہن کو جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں۔ 10ویں کے بعد تو بچہ اپنے ماں باپ کو مشورہ دیتا ہے، میں آرٹس نہیں لوں گا، میں سائنس لوں گا۔ آپ کالج کے چکر میں ہیں، اسکول بھی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید صدرالدین اصغر صاحب کو کہ آپ نے پیغام اسلام انگلش میڈیم اسکول بھی رکھا، اور یہ پروگرام کے خاص آپ کے دست و بازو جو بنے ہوئے ہیں عبدالرحمن انصاری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم مدرسہ چلائیں، بے شک چلائیے، مگر انگلش میڈیم اسکول بنائیے جہاں سے بچوں کے ذہن و فکر کو دین کی طرف لگایا جائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں اسی لیے تو آج کے لوگ قرآن حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں۔ الجزائر، افریقہ، لبنان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ہندوستان، اس کا جائزہ لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا فتنہ ارتداد کا کیا حال ہے۔ اور یہی نہیں، دوسری چیز شدت پسند ہندو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت سے جمہوریت ختم ہو جائے۔ اسکول و کالج اب فتنہ ارتداد، علم حاصل کیجئے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو جب ہم ان لوگوں کے اسکول میں بھیجتے ہیں تو ہمارا بچہ وہیں سے کفر و شرک سیکھ کے آتا ہے۔ جب بچے کی ابتدا ہی کفر و شرک سے ہوگی تو کیا آگے چل کے بچہ خالد بن ولید کا کردار ادا کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اسکول و کالج کی طرف بھی توجہ دیں، کم سے کم ہائی اسکول تو بناؤ میرے بھائی۔ مفلسی حقیقت، ہم نام و نمود کے لیے بینر لگانے میں پیسہ پھینک رہے ہیں، مسجد کے بغل مسجد میں افطاری پھینکی جا رہی ہے، غریب بغل میں ایک غریب کا گھر ہے وہاں رمضان شریف میں بھی ہم افطاری پہنچا نہیں پا رہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بتا دیا، کسی مسجدی میں افطاری بھیجنے میں ثواب ہے، کسی دوسرے کو دینا گناہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو آپ میں نے انقلاب کے اندر پڑھا تھا سید صاحب، یہ جو آپ نے لکھا نا مفلسی والی بات، انقلاب کے اندر آیا تھا کہ وہ بچی لکھتی ہے کہ وہ مرتدہ ہوئی کیسے، یعنی غیر مسلم بنی کیسے سکا، تو اس نے بیان دیا کہ میرے والد کا، غور سے سن لیجئے، میرے والد کا انتقال ہوا، اس نے دیکھا میری ماں
मुफलिस कोई पूछने वाला नहीं। और हम बहनों का खाना पीना दुश्वार हो चुका था। जैसे तैसे हमारी तालीम हुई तो एक गैर मुस्लिम शख्स ने मेरी तालीम का बोझ उठाया। फिर जब मैं 10वीं कर ली, फिर उसने मुझे साइड से एक नौकरी दिलवा दी, जिससे मेरे घर का गुजर बसर होने लगा। मस्जिदों, बगल में मस्जिद थी, वहां के ट्रस्टियों ने भी हमें छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि आज जब वो शख्स हमारी नौकरी का इंतजाम किया, हमारे साथ हमारे घर बार का इंतजाम किया, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ये इनकलाब की रिपोर्ट बता रहा हूं। अब खुद अपना जायजा लीजिए। हम तो एसी पे एसी बदल रहे हैं, कालीन पे कालीन बदल रहे हैं। अब पुरानी कालीन जो दूसरे साल की है, सेब आका सजदा किया, कालीन बदल दो। कालीन पे कालीन बदल रहे हैं। और गरीब के घर में चटाई तो नहीं होती। गरीब तो गरीब मदरसों में नहीं होते। हमने मदरसों के साथ भी कम जुल्म नहीं किया है, मगर बख्शवाना होगा माँ बाप को तो मदरसे ही जाएंगे। दीन से जुड़े रहिए, उसी में भलाई है। मुफलिसी की वजह से फितरे इर्तिदाद, इश्क में इर्तिदाद, बच्चे या बच्चियां पागल हो जा रही हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है, जिसका चाहे हाथ पकड़ ले रही हो। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते 4 रोजा जिंदगी है, अपने कदम को शरीयत के आगे न ले जाओ। आगे लिखते हैं सैयद साहब, बहुत सी बातें हैं, लंबी हो जाएगी बात, मगर उसी में गुर्बत वगैरह तमाम चीजें 2 बजे तक का है, इसीलिए वक्त में देख रहा हूं। अब इसीलिए अब सिर्फ 2 ही आदमी बचे हैं जी। अब मैं चाहता हूं कि इस अहम कड़ी में अहम कड़ी को जोड़ दिया जाए। नबी हुजूर अशरफुल उलमा हजरत मौलाना पीर सैयद मुईज़ अशरफ अशरफी जिलानी तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहले हाजिरा मुसलमान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम में मुनक़फ़ूस तमाम बावक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, शूराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, दुरूद नज़दीक से तशरीफ़ फरमाने प्यारी अवाम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कुछ भी सुनने सुनाने से पहले हम और आप मिलकर बारगाह बेकसपना हुज़ूर हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद का गजरा निशावर पेश करें। पढ़िए वाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। First of all, this is an honor for me to be invited in such an event whose topic is what should Muslim do at present circumstances, at present situation. और मैं अपनी दिल की गहराइयों से हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफुद्दीन अस्तक साहब को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसे उन्वान की तरफ अवामुन नास की और उलमाए किराम की तवज्जो करवाई है। यहाँ पे उलमाए किराम भी मौजूद हैं, पढ़े लिखा तबका भी मौजूद है।
اور ایک سب سے اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم بڑے ہی آسانی سے لوگوں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کر لیتے ہیں. ہم ہمارے دین کو یوٹیوب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دور تھا، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا اس کے بارے میں، کہ جب آپ کے والد گرامی جن کو داڑھی، چہروں پہ داڑھی ہوا کرتی تھی، جب وہ ٹرین سے سفر کیا کرتے تھے تو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے لوگ اپنی سیٹوں سے ہٹ کر کے ان کو جگہ دے دیا کرتے تھے. لیکن آج وہ دور نہیں ہے. آج اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے تو آپ سب سے بڑے آتنکوادی ہیں. مسلمانوں کو آج کے دور میں کرنا کیا چاہیے؟ سوال میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسا ہو کیا رہا ہے کہ جس کے خلاف مسلمان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ بڑا ہی سب کو اس واقعے کے بارے میں خبر ہوگی کہ آسام میں کہا گیا کہ میاں لوگ کو پریشان کیا رہے کہ اگر 5 روپیہ اس کی قیمت ہے، اس کی حق ہے، اسے 4 روپیہ ادا کرو. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، میرے برادر عزیز نے یہ بات کہی تھی، وہ دہرا دوں کہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں. یہ ان کا دھرم ہوگا کہ 5 روپے کی قیمت کی جگہ 4 روپیہ دو، لیکن ہمارے نبی نے یہ تعلیم ہم کو نہیں دی. ہمارے نبی نے تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا. یہ اسلام ہے. واقعہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے گزر رہا تھا، پتھر پہ اس کا پیر لگا، وہ گر کر کے مر گیا، تو کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا نہیں، کیونکہ اگر مسلمان گزرتا تو وہ ضرور اس پتھر کو کنارے کر دیتا. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جس میں سے سب سے ادنا شعبہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے علم کو حاصل کریں. اور اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کسی جبے کبے والوں کو، کسی پلمبر سے یوٹیوب کے ذریعے مفتی بننے کی کوشش مت کریں، بلکہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اپنے مدارسوں، علاقوں کے مدارسوں میں جائیے، اپنے مساجدوں میں جائیے، اپنے اماموں سے اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا جز ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. یہ میرے نوجوان بھائی لوگ جو یہاں موجود ہیں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ اپنے اسلام کو سمجھیے. ہمارے گلوں میں چینیں ہیں، ہاتھوں میں لاکٹیں ہیں، انگلیوں میں 4-5 انگوٹھی پہن کر کے ہم لوگ میدان میں اتر جاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہمارے لیے بڑا زینت افروز چیز ہے، لوگ ہماری واہواہی کریں گے. یہ اسلام نہیں. ہم جو سٹے بازی کر رہے ہیں، کئی نوجوان بھائی ایسے ہیں جو سٹا کھیلتے ہیں، شراب خانوں میں جاتے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. ذرا سوچئے، یہ اسلام نہیں. یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اور یہ ہم جتنے بھی نوجوان ہیں، جو بھی یہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تو اس کی کوئی خبر نہیں. جان لیجئے آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ کی ہر حرکتوں کا علم اللہ کو ہے. آپ اپنے ماں باپ کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن اللہ آپ کی ہر حرکتوں کو جانتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے اسلام کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، اور اپنے علاقوں کے مدارسوں و مساجدوں سے علم حاصل کریں. دوسری اور آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کروں کہ صرف مردوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہیں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ
وہ ماہی ہے جس نے محی الدین کو غوث اعظم دستگیر بنایا، وہ ماہی ہے جس نے محی الدین کو خواجہ اجمیری بنایا، اور وہ ماہی ہوتی ہے جس نے احد الدین کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنایا۔ اگر ماں علم حاصل کر چکی ہو، اگر آپ کے گھر کی بچیاں علم دین سے وابستہ ہوں، تو آنے والے دور میں وہ اپنی اولادوں کو بھی علم سے قریب رکھیں گی، علم دین سے قریب رکھیں گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے گھر میں اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی علم ضرور حاصل کروائیں۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی آپ نبی حضور اشرف العلماء حضرت مولانا پیر سید معیز اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کو سن رہے تھے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین سے قریب ہوں، اور جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور دینی محفلوں میں ان کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی ہماری بچیوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ ماشاء اللہ یہاں تو بہت بہتر انتظام ہے، اور اب میں اس ذات کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ہوا، اور جنہوں نے دنیا کا جو جائزہ لیا اس کو صرف اپنے خیال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو قلم و کرتاس کے حوالے کر کے اپنی آنے والی نسل کو اور موجودہ دانشوروں کو بھی دعوت فکر دے رہے۔ اور 2 منٹ میں یہ بتا دوں کہ حضرت مولانا سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ پہلے کڈلا ہی میں جامع مسجد میں، رضا جامع مسجد میں امام تھے۔ جس وقت ان کی تقریر کی دھمک اور شہرت عروس البلاد میں تھی، اور جس وقت لوگ یہاں تو بمبئی آنے کے بعد لوگ جلدی جانا نہیں چاہتے، اور جو نہیں آتے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی کوشش کرتے ہیں پہنچ جائیں، مگر اپنی جوانی میں آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے کنڈلا جیسے زرخیز علاقے میں اور تقریری میدان میں بھی، تحریری میدان میں بھی، خود خانقاہ سے تعلق بھی ان کے والد مکرم رئیس التحریر شاگرد حضور حافظ ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد رکن الدین اصدق صاحب قبلہ شاگرد اشرف العلماء۔ ماشاء اللہ۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جملہ آپ بولتے، اس لیے میں اس کو چھپائے ہوا، اس لیے ایک میں بولوں گا ایک آپ بولیں۔ آپ حضور اشرف العلماء کے صرف شاگرد نہیں بلکہ اشرف العلماء نمبر میں آپ نے جو واقعہ لکھا ہے کہ خصوصی نگاہ حضور اشرف العلماء کی علامہ سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ پہ تھی۔ پہلی کتاب پر تقریر، حضرت کی پہلی کتاب پر تقریر ہے ماشاءاللہ۔ حضور علامہ سید الدین اصدق صاحب کی پہلی کتاب پر تقریر جو ہے حضور اشرف العلماء زور سے۔ آج ایک بار ایک جملہ خالی اشارہ کر دوں کہ حضرت غازی ملت سے گہرے تعلق تھے علامہ سید الدین اصدق صاحب کے، خانقاہی معاملہ، تو کہیں تشریف لے گئے، حضرت کو خبر ملی کہ درسگاہ میں نہیں ہے، تو آپ نے بلا کر کے تنبیہ کیا علامہ سید الدین اصدق صاحب قبلہ کو، اس کا بھی ذکر اشرف العلماء نہ پڑھ گئے۔ چلے تو میں مطالعہ مکمل کیا ہوں آپ کے لیے چھوڑا اللہ کا۔ آج میں اپنا بھی تعارف بتا دوں، ہمارے والد مکرم خلیفہ حضور قطب المشائخ اور رئیس التحریر من حضرت کے والد مکرم میں بہت گہرا رشتہ رہا، اللہ کا فضل، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ رشتہ آج ہم لوگ کے درمیان بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں میں بھی وہ رشتہ سلامت رہے۔ اور جامع شہود اس وقت کلکتہ سے پہلی بار حضرت نے شروع کیا، آج تو ماشاءاللہ جامع شہود کا بھی اردو دینی رسالوں میں ایک اہم مقام ہے۔ یہاں جامع شہود بھی ہے جس کی قیمت 30 روپیہ ہے، اور عہد حاضرہ مسلمان جس کتاب کی رونمائی آج ہوئی، جس کے اقتباسات کو آپ نے سنا، اس کا 300 روپیہ ہے۔ آپ خود بھی لیں،
اور اپنے ائمہ علماء کو بھی پیش کریں تاکہ اس سے پڑھا جائے۔ میں علی جناب عبدالرحمن انصاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں حضرت کے دست و بازو ہے، اور اللہ کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ جو اسکول چلا رہے ہیں، آج صاحب ثروت کو اور قوم کے لیڈروں کو ضرورت ہے کہ وہ اسکول چلائیں، اور اسکول آپ جیسے لوگ جب چلائیں گے، دیندار لوگ چلائیں گے جن کو دین سے عقیدے سے محبت ہے، تو صرف بچہ انگلش پڑھے گا نہیں بلکہ دین بھی لے کے جائے گا، تو اس کی ضرورت ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صاحب تحریر خود تشریف لائیں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نیچے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف یہاں سے نہیں وہاں سے خواتین یہاں سے، تو اس کو میں ادھر کرواتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید سیف الدین اصغر صاحب قبلہ۔ دیکھیں کہ ایک شخص دو چار لائن لکھتا ہے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، حضرت نے اتنی ضخیم کتابیں لکھی ہے، کتنی محنت کیا ہوگا، تو آپ حضرت تشریف لائیں، کی باتوں کو سنیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین۔ کہ آپ نے اس فقیر کی دعوت پر کو قبول فرمایا اور یہاں آپ رونق افروز ہوئے، اور آپ کی وجہ کر ساری زیب و زینت یہاں نظر آ رہی ہے۔ عزیز گرامی، معیز اشرف صاحب، محب گرامی حضرت مولانا حافظ اکرم اشرفی صاحب، حضرت مولانا مفتی منظر حسن خان مصباحی اشرفی صاحب، حضرت مولانا نور الحق صاحب رضوی خطیب سیمانچل، ہمارے محب گرامی جناب حافظ و قاری جاوید عالم نوری صاحب، اور جناب اخلاق احمد صاحب اشرفی، اور تمام اپنے علماء اور تمام آپ حضرات کا اور خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہاں پر ایک شخصیت کا اگر نام نہ لوں تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی، وہ ہمارے جناب عبدالرحمن انصاری صاحب ہیں۔ ایک زمانے سے ان سے تعلق ہے، کہنے کو راج نیتا ہیں، لیکن حقیقتاً آج کے پولیٹیکل جو پرسن ہیں ان کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جو مزاج ہے، جو تربیت ہے، جو فکر ہے، جو رکھ رکھاؤ ہے۔ چنانچہ میری ایک بات پر انہوں نے، ایک بار میں نے ان سے کہا، انہوں نے لبیک کہا، اور سارا انتظام انہوں نے ارینج کر دیا۔ اور بڑی اچھی بات یہ بھی کی ہے کہ خواتین کو بھی یہاں مدعو کیا ہے۔ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کی دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی کسی ایک پہیے سے نہیں چل سکتی ہے۔ ایک پہیے پر کرتب تو دکھایا جا سکتا ہے، اور پھر کرتب دکھانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک پہیے پہ چلاتے چلاتے جب گاڑی سلپ کرتی ہے تو پھر ہاسپٹل پہنچنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے۔ اسی لیے ہمارا مسلم معاشرہ ان خواتین کو بھی یہاں دعوت دینا یہ واقعی بہت ہی مبارک قدم ہے۔ عزیزان محترم، اس تھوڑے سے وقت میں کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں، بڑا فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کتاب اہل حاضر اور مسلمان، جس کے حوالے سے حضرت مولانا مفتی صاحب نے بہت کچھ پیش کیا ہے اور بتایا ہے، یہ ایک تحقیق رہی ہے
بلکہ ایک درد دل ہے میرا، جو میں نے دل سے نکال کر قلم کے ذریعہ کاغذ پر اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک تو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ بس سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ احباب کا اصرار تھا کہ کتاب کو آپ سمیٹ دیں گے 200-250 صفحے پر، ورنہ زیادہ مجھے کتاب کوئی پڑھتا نہیں ہے، ورنہ یہ جو ٹاپک ہے نا اس کے اوپر شاید میں لکھنا شروع کرتا اور اس کے بعد بھی اگر میں لکھوں تو یہ کچھ نہیں تو 2-3 جلدیں اور اس کی بن سکتی ہیں، جتنے مسائل ہیں امت کے۔ کئی اہل علم دانشوروں نے اسے پڑھنے کے بعد مجھ سے اصرار کیا کہ اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں بھی ہونا چاہیے اور ہندی میں بھی آنا چاہیے، اور الحمدللہ انگلش اور ہندی میں کام شروع ہو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس تک اور غیر اردو دار طبقات تک کتاب ہاتھ میں پہنچانے کے لیے انگلش ٹرانسلیٹ بھی ہو رہا ہے اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ خدا کرے وہ جلد آ جائے۔ میرے نوجوانوں اور عزیزوں، طلبہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، مدارس سے بھی تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں۔ واقعی ایک مسلمان سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں جس قدر فخر ہونا چاہیے ہمیں وہ فخر کرنا چاہیے۔ بہت ہی پیارا شعر کسی کا ہے کہ مٹی سے اگا دیتا ہے وہ گھاس ہری سی، پتھرے سے بنا دیتا ہے وہ تصویر پری سی، اللہ کا سب شکر کے انسان بنایا، انسان بھی ایسا کہ مسلمان بنایا۔ ہم مسلمان ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں گرو کرنا چاہیے۔ اس شان مسلمانی کو ہمیں اپنے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رگ و ریشے میں اسے اتارنے کی ضرورت ہے۔ میں آگے سے پیچھے تک سبوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کوئی صاحب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں؟ مولانا صاحب یا حافظ صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں آپ؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں اگر اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں کہ میں نائب رسول اور وارث رسول، تو بہت بڑی چیز ہے۔ وارث رسول اور نائب رسول کے قدموں میں جگہ مل جائے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ٹیچر میں اپنے آپ کو ضرور سمجھتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ بہت سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ٹیچرز ہو، کلاس روم میں ایک ٹیچر اپنے تمام اسٹوڈنٹ پہ نظر رکھتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کی کیفیت کیا ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر دائیں بائیں کرتا ہے تو اسے پشمنٹ کو سزا کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ اس لیے توجہ پوری طریقے سے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیں، میں اپنا درد دل، میں نے نصیحت اور اپنی باتیں، یہ پروگرام تو یہاں سیمینار منعقد ہوا ہے، ہم نے اپنی خانقاہ سے شروع کیا تھا۔ جب اس کا پہلا رسم اجرا ہمارے یہاں 11ویں شریف کے مہینے میں اس کا رسم اجرا ہوا، پھر جمشید پور میں، پھر شہر نشاط کولکتہ میں، پھر بہار کے شہر نوادہ میں، پھر اس کے بعد کچھ اور شہروں میں غالباً، اور پھر غالباً لکھنؤ میں، اور لکھنؤ کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں ممبئی میں الحمدللہ موقع ملا ہے، اور آگے بھی دلی اور دیگر شہروں کا پورا خاکہ بنا ہوا ہے۔ مقصد اپنی کتاب آپ تک پہنچانا نہیں ہے، اور کتاب کے ذریعہ تعریف اور واہواہی بٹورنی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغام آپ تک پہنچے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ
जहाँ लोगों की दावतों पर मैं पहुँचता हूँ, वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहुँच करके खुद दूसरों को दावत देता हूँ कि आप मेरी दावत पर ज़रा यहाँ तशरीफ़ लाएं। लेकिन कौम का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो 25-50 हज़ार खर्च करके बुला लेगी, लेकिन हम पहुँच कर अगर फ्री में अवेलेबल हो तो वो आने के लिए तैयार नहीं होगी। कौम का हाल ये हो गया है कि वो खर्च करके बुलाएगी, लेकिन वही बात हम बयान करने के लिए फ्री में आप तक पहुँच रहे हैं तो उसकी अहमियत वो समझते हैं कि कोई ये जो है ये वैसे ही मामला समझते हैं। ये अजीब व गरीब यही वजह है कि पेशेवर खतीब खतबा और मुक़र्रीन ने इसको, इस सिंबल को और इस तरीक़े कार को अपनाना शुरू किया है और आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आवाम बेवकूफ़ बन गई है। मेरे भाई, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह की महफिल है, हम कहाँ जा रहे हैं, उसका हम ख्याल रखें। और अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, तो अल्लाह ने जब हमें शऊर दिया है तो अपने शऊर के ज़रिया हम आगाही पैदा करें, मारिफत हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आपको जागरूक किया जाए और आपको बेदार आपके अंदर पैदा की जाए। मैंने आम जलसों के स्टेजों से भी तो धमाकेदार और शोलादार और शोला बयान तकरीर करना मैंने छोड़ दिया है, बल्कि कईयों पहलुओं को 3 तलाक मैंने ले लिया है। दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर मैं दस्तक देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से कोई एक बंदा अगर नसीहत पकड़ ले और उसकी ज़िंदगी में ज़रा सा तब्दीली पैदा हो जाए तो इस गुनाहगार के लिए भी ये ज़रिया निजात बन जाएगा। आज इतने फितने हैं, इतने फितने कि फितनों की गिनती करना जो है वो आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। और उन फितना फैलाने वालों में अवाम नहीं, खवास भी मौजूद हैं, उलमा भी हैं, पीराने ज़ाम भी हैं और साहिबे हैसियत उमरा भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत और मौका दिया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हज़रत इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ये बड़े मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, सूफ़ी भी हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द हैं। इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक लिखते हैं अपने शेर में, वहल अफ़सदद्दीन इल्लल मुलूकु व अहबार सुइन व रुहबानुहा, यानी दीन को सलातीन, उलमाए सू और ज़ाहिदाने दुनियादार के सिवा किसने बिगाड़ा है? ज़ाहिदाने दुनियादार ने, जो बड़े तक़वा व तहारत के बज़ाहिर बड़ा नाम है, चुब्बा कुब्बा है, जिनको, और दूसरी तरफ जो है वो उलमाए सू पर कोई अलग लेबल नहीं लगा होता है कि उलमाए सू है और कौन उलमाए हक है। उनका काम, उनका तरीक़ा कार और उनकी दूसरी चीज़ें जाहिर कर देती हैं ये उलमाए हक हैं, वो उलमाए सू। वो उलमाए सू थे कि जिन्होंने अकबर से दीन इलाही कायम करवा दिया। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तारीख का हिस्सा है और पूरी तहरीर रिकॉर्ड के साथ यहाँ मौजूद है। और इसी तरीके से उमरा और सलातीन का जिक्र किया। सलातीन तो अब नहीं है, लेकिन हकीकतन जो उमरा और रूसा जो है वो आज के दौर में वो एक सलातीन उन्हीं के मामले में है और सलातीन की सिफत है। बहरहाल ऐसे दौर में जरूरत इस बात की है कि जो कौम ने आपको, उलमा की बड़ी तादाद में अर्ज करना चाहता हूँ, कौम ने आपको हमको जिम्मेदार बनाया है। और चूँकि नौजवान उलमा हैं, मुफ्ती नूरुल हक साहब, यकीनन आपकी काली दाढ़ी और मेरी सफ़ेद दाढ़ी, इसलिए
میں عمر کے لحاظ سے علم میں آپ بڑے ہیں، لیکن عمر کے لحاظ سے مجھے آپ کو نصیحت کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ صرف آپ نہیں ہے، یہ اصلاً آپ کو کہہ کر نوجوان علماء میرے مخاطب ہیں، نوجوان علماء، نوجوان حفاظ، نوجوان جو ہیں ذمہ داران ہیں۔ بچے نے بہت اچھی بات کہی تھی، محمد رضا نے، کہ سب سے پہلے تو یار اپنے اخلاق ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز کر تقریر کرنے والی بات صرف نہیں ہے کہ اپنے اخلاق بہتر کرنا ہے اور اپنے اخلاق بہتر بنانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام جو پھیلایا ہے وہ اخلاق سے اور کردار سے پھیلایا ہے، بلکہ اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعض علماء اور طلباء کے اخلاق کو دیکھ کر، اور میں اکثر اپنے ادارے میں طلباء کو جب جمع کرتا ہوں تو پہلے ان کے اخلاق پر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ سلام کا پھیلانا، آپ جانیں نہ جانیں، پہچانیں نہ پہچانیں، لیکن ایک دوسرے کو سلام ضرور کریں، کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں سیمانچل کا میں دورہ کر رہا تھا، اپنی گاڑی سے تھا، ظہر کا وقت، نماز کا وقت تھا، تو چلو کہیں مسجد مل جائے تو گاڑی لگا دینا، اپنے ڈرائیور صاحب کو میں نے کہا، تو گاڑی لگی نامی گرامی ادارے کے سامنے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک مثال ہے اس سے، گاڑی لگی، اس کے بعد بڑا اعلیٰ حضرت کے روضے کا گنبد اور تمام چیزیں۔ اب ہم سامنے سے آنے والے نوجوان عالم دین کو سلام کہہ کر رہے ہیں تو وہ بندہ ٹھیک سے جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد بہرحال وضو استنجا خانہ وغیرہ وضو سے فارغ ہو کر نماز ادا کی۔ اس درمیان جب میں نکلنے والا تھا تب ان صاحب کو معلوم ہوا کہ میں کون، تب آ رہے ہیں، دست بوسی کی اور تشریف رکھا جائے اور اس کے بعد یہ کیا جائے، لیکن وہی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، جو پہلا تاثر جاتا ہے نا وہی تاثر آخری تک ہو جاتا ہے۔ اور صرف ایک مدرسے اور ایک مسجد کی بات نہیں ہے، نہ جانے کتنے مساجد اور کتنے مدارس کا یہی معاملہ ہے کہ استاد کو تو جانے دیں، شاگرد بھی، شاگرد کو جانے دیں، استاد بھی اسی طریقے سے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جائے کہ وہ سلام کرے۔ میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ یقیناً اس بھارت کی دھرتی پر مسلمانوں کے کیریکٹر کو اور مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کس طریقے سے میڈیا کام کر رہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات کہی کہ ایک کام اگر کوئی نن مسلم کرتا ہے تو میڈیا چھپا لیتی ہے، اور اگر کوئی مسلم نام سامنے آ جائے، چاہے وہ لڑکیوں کا ہو چاہے وہ لڑکوں کا ہو، اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور اس پر طرح طرح کے حملے کیے جاتے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسے دور میں جبکہ میڈیا آپ کو ہائی لائٹ کر کے آپ گراف میں خود میڈیا بن جائے اور میڈیا کا منہ توڑ جواب ہم اپنے اخلاق سے دے سکیں۔ میں اس عمر میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، کوئی کمزور آدمی کا سامان اگر زیادہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، میں اس کا سامان اگر نہیں اتار پا رہا ہے میں اتار کر کے اس کے حوالے کر دیا، فلائٹ پہ ہو یا ٹرین پہ ہو یا کسی دوسری جگہ پر بھی ہو، چھوٹا سا کام ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاتون آ جائے، کوئی مرد آ جائے، بوڑھے کوئی آ جائے، آپ کھسک کر کے یا کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بٹھا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زبردست تبدیلی اور زبردست انقلاب لاتی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بندے نے آج سے کئی سال پہلے اس کو میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ کانپور سے لکھنؤ چلا، یہ زیادہ سے زیادہ 40-50 کلومیٹر 1 گھنٹے کا راستہ ہے، تو وہ صاحب جو داڑھی ٹوپی شیروانی والے تھے وہ کہنے لگے کہ بس میں تھوڑی دور چلنے کے بعد جھنجٹ ہونے لگی، بس رک گئی اور ایک خاتون سے، عورت سے اور کنڈکٹر سے جھگڑا ہونے لگا۔
तो मैं आगे बढ़ा, क्या बात है भाई, क्यों बस तुमने रोका हुआ है और क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उस कंडक्टर ने कहा कि ये खातून पैसा नहीं दे रही है और बस पर चढ़ गई है, अगर किराया नहीं दे रही तो ये उतारना है। तो कहते हैं कि मैंने पूछा कितना किराया? कहा 10 रुपये। मैंने जेब में हाथ डाला और 10 रुपये उनको पकड़ा दिया, ये 10 रुपये पकड़े आप। ये करीब 15-20 साल पहले की बात होती। उसके बाद हाल ये हुआ कि बात आई गई हो गई। लखनऊ में मैं चारबाग स्टेशन पे उतरा स्टैंड पर, जब आगे बढ़ने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, भाई साहब रुकेंगे, भाई साहब रुकेंगे। मैं रुक गया, पलट कर देखा तो वही खातून आवाज़ दे रही थी। तो कहने लगी, भाई साहब जरा सा मुझे आपका एड्रेस चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। कहा क्यों? कहा बस वो जो आपने किराया दिया है, हम अपने हस्बैंड के साथ आकर के वो किराया अदा कर देंगे, आपको वापस कर देंगे। वो साहब कहने लगे कि मैंने कहा कि ये बस 10 रुपये की क्या हैसियत है, कोई बात नहीं है, बहुत शुक्रिया, मैं वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस औरत ने इस तरह इसरार किया कि मैंने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया और फिर घर चला आया। दूसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि वही औरत एक मर्द के साथ खड़ी हुई है और कहा ये मेरे पति हैं और हम लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। मैंने अंदर बुलाया, लोगों ने, शौहर ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया और वो 10 रुपये वापस करना चाहे तो मैंने ज़बरदस्ती कुछ कह करके, भाई आप वापस से आए हैं, अब अगर आप उसे वापस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने ऐसा कहा, वापस हाँ खर्च किया उन्होंने। फिर कहते हैं कि मेरी अहलिया ने भी चाय इन लोगों को पेश करी और उसके बाद उस फैमिली का मेरे यहाँ से आना जाने का मामला शुरू हो गया। अब फिक्र देखें, जब आने जाने का मामला शुरू हुआ तो हमने उन्हें तोहफे में हुजूर की सीरत की किताबें देनी शुरू की, हुजूर के अखलाक की किताबें देनी शुरू की। यहाँ तक एक बार हिंदी का ट्रांसलेशन किया हुआ कुरान करीम उनको तोहफे में पेश किया। मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ यहाँ पर। हमारे सर्कल में भी गैर मुस्लिम हैं, हम अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं, लेकिन चूंकि हमारी ज़हनियत खुद इस्लामी नहीं है, उन्हें हम मिठाई तो पेश करेंगे लेकिन हुजूर की सीरत का कोई किताबचा नहीं पेश करेंगे। रबीउल शरीफ के मौके पर हम लाखों लाख रुपए दूसरे नामों पे खर्च करते हैं, तो झंडे, पटाखे, रोशनी, ये वो दिस दैट। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक भी मिठाई का डब्बा और हुजूर की सीरत तक की किताब लेकर के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वही बात कहूं जो मैं करता हूं। मैं कहीं पैगाम इस्लाम के जरिए कई सालों से गैर मुस्लिमों तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई किताब पहुँचाता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उनको इस तरह के प्रोग्रामों में दावत भी देता हूँ। कट्टर आरएसएस का बंदा इस स्टेज पर आता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और शान बयान करके जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी और हमारी इस तरह की कोशिशों से कोई भले मुसलमान ना हो इस्लाम कबूल ना करे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से जो नफरत और जहर सोसाइटी में घोला जा रहा है, उस नफरत और जहर को हम जरूर खत्म कर सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि उस फैमिली का आना जाना शुरू हो गया। वो बंदा लिखता है कि एक दिन कैफियत हुई, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद वो पूरी फैमिली मेरे पास आई और पूरी फैमिली ने मेरे पास आने के बाद ये कहा कि एक ज़माने से 1 साल से मैं आपको देख रहा हूँ और किताबें आपकी दी हुई हैं, हम तक पहुँचनी है। पढ़ते पढ़ते आज हमारा दिल हम लोगों का पूरी तरीके से आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो गया है और मोहब्बत उनकी हमारे दिल में बस गई है। और आज हम लोग इसलिए आए हैं कि हम आपके प्रॉफिट का कलमा पढ़ लें। मेरे भाइयों, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने से कोई आई लव मोहम्मद हुजूर से मोहब्बत करने वाला नहीं होता है। हमने पूरी तरीके से हुजूर की मोहब्बत बैनर पोस्टर तक महसूस करके रखी है। जहां जरूरत हो वहां लगाइए,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی لو محمد کے بینر پوسٹر سے زیادہ دل کی تختی پر حضور علیہ السلام کی محبت کو نقش کرنے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم کی سیرت طیبہ کو بتانے کی ضرورت ہے. آج کوئی کتاب نہیں دیکھتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, حضور کی سیرت میں کیا لکھا ہوا ہے. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم کیسے ہیں, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, اور ہمارا کردار کیسا ہے, ہمارا کیریکٹر کیسا ہے. میں بالخصوص خواتین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ چند باتیں یہ موجود بات نے کہی تھی. واقعی جو عظیم شخصیات جو نظر آتی ہے نا, شخصیتوں کو عظیم بنانے میں باپوں سے زیادہ ماؤں کا کردار ہوا کرتا ہے. تو ایک کو نام دیا ہے یقیناً, بلکہ میں تو اگر یہ بھی کہہ جاؤں تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت سر آنکھوں پر, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حوصلہ دینے والی کوئی ذات اگر سب سے پہلے نظر آتی ہے تو کسی مرد کی ذات نظر نہیں آتی ہے, ایک عورت کی ذات نظر آتی ہے. اور عورت کون ہے؟ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے ہمت حوصلہ بڑھایا ہے اور حضور کے شانے بشانہ رہی ہیں. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام و مرتبہ ہے. یقیناً حسنین کریمین کے پیچھے ان کے نانا جان کا اپنا کمال تو ہے ہی ہے, لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں, ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ایک بڑا نام ہے محدثین کے فہرست میں صحابہ میں, انس بن مالک. 350 روایات, 3000 حدیثوں کی روایات ان سے, اور ان کو یہ مقام و مرتبہ اگر حاصل ہوا ہے تو ان کی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ, جنہوں نے 10 سالہ عمر میں انہیں اٹھایا ہے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا ہے. تفصیل بیان کرنے کا بالکل موقع نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اندر جو جرأت ایمان پیدا ہوئی ہے وہ ان کی ماں حضرت اسماء بنت ابو بکر کی وجہ سے جرأت ایمان پیدا ہوئی. ان کے والد زبیر بن عوام کے اندر جو عظمت اور شان پیدا ہوئی ہے, ان کی ماں حضرت صفیہ بنت ابی طالب کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے. اسی طریقے سے لمبی فہرست ہے. غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی کے بارے میں بتایا کہ غوث اعظم بنانے میں جو کردار ہے ان کی ماں حضرت ام الخیر فاطمہ کا کردار ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی ان کی ماں حضرت بیوی سیدہ زلیخا نے بنایا ہے. اسی طریقے سے فہرست ہے, لمبی فہرست ہے, کم ایسی شخصیات ہیں. لیکن سنیں, اگر یہاں باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سب ماؤں کی ذمہ داری, ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ماں کی ذمہ داری اور سارا ٹھیکرا عورتوں کو سب کو دو. یقیناً خواتین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. یہ موبائل کی جو لعنت ہے نا, ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں غلط نہیں ہوتی ہے, اس کا استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے. یہ مائک یہاں میرے ہاتھ میں ہے, اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, کل کو کہیں اور پہنچ جائے بھجن کی کل شروع ہو جائے تو اس بیچاری کی کیا غلطی ہے. اس کے ذریعہ دین سیکھ سکتے ہیں, اسلام سیکھ سکتے ہیں, قرآن کا ترجمہ, حدیث, فقہ, تصوف, ساری چیزیں موجود ہیں. ہم خرابی آتی ہیں, یہ آپ کے ذہن و دماغ کی خرابی ہے کہ آپ اچھی چیزیں چھوڑ دیں اور اس کے ذریعہ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں. یہ آپ کے اوپر ہے. آج بچوں, نوجوانوں اور بچیوں کے ہاتھوں سے موبائل اور کمپیوٹر نہیں چھینا جا سکتا ہے, لیپ ٹاپ نہیں ان کے سامنے سے ہٹایا جا سکتا ہے. حقیقتاً وہی ہے کہ ان کی ذہن سازی اور انہیں برین واش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعہ آپ کو استعمال اس کا کیسا کرنا ہے. ہم نے کہا جو تحریر آپ نے بیان کی نا کہ ذہن بدلا جا رہا ہے. بچپن میں جب بچے گود میں ہو اس وقت آج حال ہو گیا کہ بچوں کو کھلانے کے لیے اچھے گھروں میں اور اچھی جگہ ہم نے دیکھا کہ کھلانے کے لیے کارٹون بنا دیا ہے اور پکڑا دیا ہے.
बच्चा कार्टून देख रहा है और मुंह में डाला जा रहा है उसके। एक बात को याद रखें कि तवज्जो अगर किसी और तरफ हो, ये मेडिकल साइंस कहती है, तवज्जो किसी और तरफ हो और काम कोई और हो रहा हो तो फिर डिसबैलेंस का मामला हुआ करता है। खाते वक्त तवज्जो खाने की तरफ होगी तो फिर खाने के फवाइद ज्यादा हासिल होंगे। इसलिए बच्चों को अगर आप अच्छा खिला रही हैं तो तवज्जो भी बच्चों की दिलाएं उस तरफ। और कार्टून देख रहा है, खाना खा रहा है, तो हमारे मुआशरे में आज कार्टून ज्यादा जन्म ले रहे हैं। एक से एक जो कार्टून नजर आ रहे हैं वो कार्टून आपकी वजह कर रहे हैं कि आपने उन्हें कार्टून बना दिया है। इसलिए अल्लाह के लिए आप भी इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल थोड़ा सही से करें। पाकिस्तानी सीरियल देखने में नहीं लग जाएं, कार्टून ना देखें, गेम खेलने में ना लगी रहें। अच्छी चीजें बहुत सारी हैं और देखते देखते इंटरेस्ट भी आपको पैदा होगा, दिलचस्पी भी पैदा होगी और फिर वो आप अपनी नजरों में ट्रांसफर कर सकती हैं उन चीजों को। सिर्फ अल्लाह के लिए इसका इस्तेमाल ही करें। और यहाँ जो नौजवान और दूसरे बाप बैठे हुए, एक वाकया उनके लिए सुनाता हूँ। सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है आप लोगों ने? सलाउद्दीन जब 7 साल के थे, उनके वालिद का नाम है नजमुद्दीन अय्यूब, 7 फीट के थे। आए उधर से तो देखा कि उनका बेटा सलाउद्दीन खेल रहा है। करीब आए, करीब आने के बाद बेटे को पकड़ा, ऐसे गरीबान से ऐसे पकड़ा, 7 फीट का आदमी उठा लिया, कम से कम 10 फीट। ऐसे उठाने के बाद कहा, बेटे सलाउद्दीन, मैंने तेरी माँ से जो निकाह किया था वो इसलिए नहीं किया था कि मेरा बच्चा पैदा हो तो वो आवारा बच्चों के साथ गलियों में फिरता हुआ नजर आए और उनके साथ खेल कूद करता हुआ नजर आए, बल्कि मेरा मंशा ये था कि मेरे घर ऐसा बच्चा पैदा हो जो बैतुल मक़दिस का फतह करने वाला हो। और उसके बाद ऊपर से छोड़ा है। अब सोचो कि 6-7 साल का बच्चा 10 फीट से गिरा होगा तो क्या कैफियत होगी। लेकिन उस बच्चे ने न कराहा, न रोया, न दर्द की कैफियत का इजहार किया। नजमुद्दीन अय्यूब जाते जाते पलट कर आए, कहा, बेटे तकलीफ हुई कि नहीं हुई? कहीं कहीं शफ़क़त बदरी में जोश मारा, दर्द हुआ, तकलीफ हुई? कहा, वालिद गिरामी, यकीनन ऊपर से गिरा हूं, दर्द तो हो रहा है, तकलीफ हो रही है। कहा, जाहिर क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं रहा, तकलीफ का इजहार क्यों नहीं कर रहा है? अब सलाउद्दीन का जवाब सुने। कहा, जिसे बैतुल मक़दिस को फतह करना हो उसे ज़ेब नहीं देता कि इस थोड़े से दर्द के ऊपर रोए, अब थोड़े से दर्द के ऊपर कराए। आज इस भारत की धरती में तुम्हारी मौत लिंचिंग हो रही है, जमीन तुम्हारी तंग की जा रही है, हमारी खवातीन की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बच्चियां न जाने किधर से किधर जा रही हैं। इस पर रोने और कराहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हिम्मत और हौसला लेने की जरूरत है। मक्के की सरजमीन पर जो हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे सहाबा ने, हमारे अहले बैत ने जो कुर्बानियां की हैं, उन कुर्बानियों को याद करने की जरूरत है। जो हमारा सोशल बाइकाट करने से डराते हैं, उन्हें कहो कि हमें सोशल बाइकाट से क्या डराते हो? हमारी दिलों में उनकी मोहब्बत और हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है जो शाह अबी तालिब में 3 बरस तक ये सोशल बाइकाट झेलते रहे हैं। तो सोशल बाइकाट को हम रोज़ अव्वल से झेल रहे हैं, तो इन सोशल बाइकाट से, इन चीजों से हम कहाँ डरने वाले हैं? इसलिए डरने के बजाय, मजबूर होने के बजाय हम अपनी जात से क्या कर सकते हैं? हमें अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है? सबसे पहले तो अपनी सलाहियतों को आप पहचाने और याद रखें, कोई बंदा ऐसा या बंदी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर सलाहियत नहीं है। शर्त यह है कि बंदा अपनी टैलेंट को, अपनी सलाहियत को पहचान ले। तो मौलाना शेर खुदा का वो शेर है ना, बड़ा जबरदस्त फरमाते हैं कि शेर कह रहा हूँ, वो कौल मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बह, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपनी जात को पहचान लिया। तो हकीकतन हम अपनी जात को नहीं पहचान कर रहे हैं कि हमारे अंदर सलाहियत कितनी है जिसकी वजह कर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अल्लाह ने आपको जो मौका दिया है
جو صلاحیت کی ہے اس صلاحیت کے مطابق اپنے آپ کو پوزیٹو وے میں لے کر کے چلیں، مثبت طریقے سے کام انجام دینے کی کوشش کریں، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز، آج اس سارے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے، یقیناً ہے، کہ اہل بیت اطہار اور سادات کرام کا بغض آپ کے دل و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ لوگ گمراہی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے نسخے بتاتے ہیں اور مختلف قسم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں اور آیات پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت اور وہ حدیث جو ترمذی شریف کی ہے اور سند کے اعتبار سے اور ہر طریقے سے دیگر اعتبار سے، کسوٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط حدیث پاک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ یقیناً ایک طبقہ امت کا وہ ہے جس نے صرف قرآن پکڑا ہوا ہے، صرف قرآن کی بات، اور اہل بیت کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یقیناً وہ خارجی ہیں، ناصبی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یقیناً وہ رافضی ہیں۔ لیکن ہم نہ رافضی ہیں اور ہم نہ خارجی ہیں۔ ہمیں ببانگے توحل صحیح حدیث پاک اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق یہ ببانگے توحل اس عقیدے کو بیان بھی کرنا چاہیے اور دل و دماغ میں بسانا بھی چاہیے کہ ہماری ایک آنکھ اگر قرآن ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت۔ ہم نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ سنیت یہی ہے۔ آج اہل بیت کا تذکرہ کرنا جرم ہونے لگا ہے۔ جس طریقے سے ہوا بنائی جا رہی ہے سادات اور اہل بیت کے حوالے سے، مجھے بات یاد آتی ہے، وہ زمانہ قریب آ رہا ہے۔ مفتی منظر صاحب، آپ کی تقریر بڑی توجہ سے ہم نے سنی۔ ایک زمانہ آ رہا ہے، امام مہدی قریب آنے والے ہیں۔ امام مہدی کی تشریف آوری کا وقت ہو رہا ہے اور امام مہدی حسنین سید ہوں گے، حسنین سید ہوں گے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے مد مقابل کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا، دجال ہوگا۔ میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت اور سیدوں کا بغض اس قدر بھر جائے کہ جب امام مہدی سامنے ہو تو امام مہدی کا دامن چھوڑ کر دجال کے خیمے میں نہ تم چلے جاؤ۔ اس لیے امام مہدی کے خیمے میں اگر رہنا ہے تو یاد رکھیں اہل بیت کی محبت اور سادات کی محبت کو دل و جان سے قبول کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی انتو پرنتو نہیں، کنتو نہیں، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، ایسا ویسا یہ وہ، سید تو سید۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے مسلک کا ہم نام لیتے ہیں، لیکن افسوس جس طریقے سے انہوں نے محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر سید حد کفر تک نہیں پہنچتا ہے، گمراہ ہو جائے تو بھی واجب تعظیم ہے۔ آخر یہ سب چیزیں کہاں فراموش کر جاتے ہیں؟ الگ قسم کی عینت ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کی اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن صحابہ کی محبت کا دامن اللہ، ان کی محبت دل و جان سے میں رکھنی ہے، لیکن یقیناً اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے زمانے بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی ہوں گے اور قیامت کے قریب تک وہ ہوں گے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے بتایا ہے۔ اس چیز کا خیال ازحد ضروری ہے، اس لیے ان کے بارے میں زبانیں دراز کرنے سے پہلے ہم کو 1000 بار سوچ لینا چاہیے۔ اور میرے بھائی کو اللہ اس کے رسول نے تو خوش گمانی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں ہم نے تصوف کی باتیں کی کہ یقیناً صوفیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے میں ہی بھلائی ہے، اور جو ان کے اصول کو اپنانے میں ہی کامیابی اور ضمانت ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ صوفیاء کرام نے خوشگمانی کا ایسا درس دیا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں حجت الاسلام امام محمد غزالی یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو کسی کو نشے میں مست
زمین پر پڑا ہوا بھی دیکھوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ کسی نے زبردستی اسے پلا دی ہو، اس نے از خود نہیں کیا ہوگا، زبردستی کسی نے اس کے منہ میں جام شراب ڈال دی ہوگی اور نشے میں یہ بیچارہ پڑ گیا ہے۔ اس حد تک خوشگمانی، ہمارا حال یہ ہے کہ خوشگمانی کسی سے نہیں ہے، بدگمانی 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 بدگمانی، جن چیزوں کا جن نص قطعی سے قرآن سے جس کا بات جس کا ثبوت ملتا ہے، افسوس اس سے چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور دوسری ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، بہت وقت میں نے لے لیا ہے اور میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، اور شہزادہ اشرف العلماء جن کی نوازشات میرے والد ہی پر نہیں میرے اوپر بھی ہے، حضور اشرف العلماء کی نوازش میرے اوپر بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا، مفتی صاحب شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو، ایک زمانہ تھا کہ لاوالی پن کا مزاج تھا، اشرفیہ سے بھاگ کر کے جامعہ نظامیہ پہنچا، جامعہ نظامیہ میں 2-3 دن رہا، نہیں جمع، بمبئی چلائے، سر اٹھائے اور دارالعلوم محمدیہ میں داخلے کے لیے جو ہے وہ حضرت کے پاس پہنچ گیا۔ معلوم تھا، حضرت سے کہا حضور داخلہ یہاں لے لیا جائے، بتایا میں کون ہوں کیا ہوں، کہا والد صاحب کا خط لے کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا حضور والد صاحب کا تو خط نہیں ہے، کہا میں اجازت دے دیتا ہوں، آپ پڑھیں رہیں، سب کچھ انتظام ہو جائے گا، اس درمیان میں آپ 15 دن میں ختم کروا لیں۔ اللہ اکبر، نظر دیں، ختم کروا لیں۔ میں پڑھنے لگا، لیکن 3-4 دن میں اشرفیہ کے کیمپس کے بعد جو ہے تھوڑا سا تردد ہوا، نہیں تو میں نے کہ دوست سے کہا بھی میرا بیٹا کروا دو، داخلہ تو میرا ہے ہی اشرفیہ میں جا رہا ہوں اشرفیہ ہی۔ اور پھر میں حضرت کے پاس آیا کہ حضور دل یہاں نہیں لگ رہا ہے، اجازت دی جائے، میں اشرفیہ واپس ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے اتنی ہی کہا جائے تو بڑی نوازش ہے اور بڑا کرم ان کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج یقیناً سید نظام اشرف صاحب کی صورت میں حضور اشرف العلماء نے بھی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، اور یقیناً میں حضرت سے گزارش کروں گا، میری بات میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ بس میرے بھائی، اسلام خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، جناب اقبال نے اس کو کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر ہم کو سراغ زندگی پانا ہے، خود کو ہمیں بہتر بنانا ہے کہ ہمیں خود کیسے بہتر بننا ہے، اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کیسے بہتر بننا ہے۔ اور میں خصوص خواتین سے عرض کروں گا، اللہ کے لیے اپنے گھروں کا ماحول چینج کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضور نظامیہ صاحب زیدہ الظہور کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علی آلہ وصحبہ۔ عزیزان محترم، حضرت علامہ سید سیف الدین اسد صاحب
چشتی مرتضی العالی کہ مجھے بیان یا کوئی بیان کرنے کے لیے آج لیکن وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ الحمدللہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اگر اسے ہی ذہن نشین کر لیا جائے تو زندگی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہوگا۔ لیکن میں نے جس سورے کا پوری سورے پڑھا ہے، اس کی تفسیر، اس کے معنی مطالب، اگر انسان غور کر لے، صرف اسی قرآن کی اسی سورے پر عمل کرنے لگ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک تمامی نزدیک جو یہ ہے کہ انسان کی زندگی سدھر جائے۔ ہمارا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات اپنی بات بتاتا ہے تو قسم کے ساتھ بتاتا ہے، تفصیل پہ نہیں جاننا چاہتا ہوں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کو ہو سکتی؟ اور وہ کہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں۔ لیکن اسی قرآن سورے میں اس کا حل بھی بتایا گیا۔ یہ بات آپ سنیے، اسی سورہ مبارکہ میں اس کا حل بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا کہ انسان گھٹارے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن اس کا حل کیا بتایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، آگے بات یہی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تحقیر کرنا اور صبر کی فضیلت، وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں۔ آج یہیں حق کی تلقین کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی عزیزان محترم، لیکن اگر حق پر قائم رہیں گے تو وہ آسانیاں آپ کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، بات کرتے جاؤ پر ابھی بہت ساری آیاتیں ہیں، بہت ساری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سیف الدین بھائی کے علم میں، عمل میں، قلم میں، ہر چیز کو برکت عطا فرمائے، اور ان کی جو یہ سوچ ہے بیٹھ کے بولے تو صرف اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ زبردست کتاب ہے۔ اہل حاضر اور مسلمان، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاریں اور اپنے عمل کو اس طرح سے بہتر بنا لیں، اس طرح سے بہتر بنا لیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، تھوڑی سی بات کہہ لوں، اجازت ہے؟ والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ رضوان جب بمبئی میں آئے تو بمبئی میں دارالعلوم محمدیہ قائم فرمایا۔ دارالعلوم محمدیہ قائم کرنے کے بعد کچھ ہمارے لوگوں نے ہی دارالعلوم محمدیہ کی مخالفت کرنا شروع کر اور بہت سخت مخالفت کی۔ عزیزان محترم، کچھ ان میں سے کیونکہ حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ رضوان کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، جیسے حضرت ایسا کیسے، یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ویسا کہہ رہے ہیں، ویسا۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمۃ اللہ نے ایک ہی جواب، یا میاں مخالفت کا جواب مخالفت نہیں ہے، مخالفت کا جواب کام ہے۔ تو جب مخالفت کا جواب کام ہوا، دارالعلوم محمدیہ جب بنا، عزیزان محترم، میرے دوستوں، بزرگوں، اور وہ عروج پایا اور قوم میں محمدیہ، دارالعلوم محمدیہ نے کام کر کے دکھایا، اور عزیزان محترم، وہی زبانیں جو مخالفت کر رہی تھی وہی موافق بن گئی۔ آج مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے عمل و کردار کو اتنا سنوار لینا ہے، اتنا سنوار لینا
بولنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ کس کے بارے میں کہا ہے. عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. محترم، اسی بات پر میں اپنے آپ کی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ دنیا اور آخرت کی نعمتیں نوازے اور ہمیں جو ہے ہدایت کی روشنی میں رکھے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب یا رسول علیک السلام. سرورا شاہ کریمہ دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب هب لی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیب یا نبی اللہ علیکہ السلام. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا نبي يا رسول الله. یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین حضرت زین العباس کے واسطے، باقر و جعفر و قادم و رضا کے واسطے، ترقی و سختی جنید فارسہ کے واسطے، واسطے ابو بکر شبلی و تمیم و الفرح الحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے، تمام کے عالم شاہد العمر کے لیے شیخ ربیع بیریا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے، سید مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم، سید حامد اشرف کو بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے، نظام اشرف کو بخش دے حامد و مجتبیٰ کے واسطے. پروردگار کار سازہ بندہ نوازہ کریم، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے پروردگار عالم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے و فیض میں پروردگار اس محفل پاک کو تو قبول اور منظور فرما، اس کی خیرات و برکات ہم سب پر نازل فرما. اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم
محفل پاک میں جن لوگوں نے بھی جس حیثیت سے شرکت فرمائی مولا تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. پروردگار عالم جس میں جو باتیں یہاں پر خیر کی گئی پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے و تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام نسلوں کو تیرے و تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر مضبوطی سے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء حق و پروردگار عالم اللہ رب العزت انہیں پروردگار عالم کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں پروردگار آسانیاں عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بزرگوں اور سلافوں کے ساتھ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کے پھیلانے کی ہم سب کو طاقت و قوت عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے پرچم تلے مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آل اور اولاد کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم یا اللہ رب العزت تو ہی سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز اور بھید کو جانتا ہے. پروردگار اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. مولا تو ہم سب کی مدد فرما، مسلمانان عالم کی مدد فرما. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا راہی رہنما عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے لیے پروردگار عالم ہدایت کے راستوں کو کھول دے. پروردگار عالم یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، تجھے فضل کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ما يريد صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا، اس کتاب کا بہت بڑا حصہ میری تقریر کا مجموعہ ہے جو جمعہ میں نے بیان کیا. اس لیے جو علماء ائمہ ہیں کوئی چیز خرید کر اگر پڑھیں گے تو اس پر آپ کی فری میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ ایک سال تو کم از کم آپ مستقل اس سے بیان بھی کر سکتے ہیں. اور جو خواتین بھی اجتماعات میں جاتی ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بیٹھا کر بھی پڑھا سکتی ہیں. یہ مقصد کتاب بیچنا نہیں ہے، مقصد پیغام آپ تک پہنچانا ہے. امید ہے کہ آپ یہاں سے لے جائیں. جو لے لیے تو इधर बेटा